دے دے، اے اللہ اب ہم زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، جھوا نہیں کھیلیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، ایک چانس اور ایک موقع دے دے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد انسان کہے گا کہ ایک چانس دے دے۔ میرے بھائیو ایک چانس تھوڑی ملے گا، نہیں ملے گا۔ اب انسان سوچے گا اب تو چانس ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ہاں اب تو اللہ بھیج ہی نہیں رہا ہے۔ انسان دیکھے گا اپنی چمڑیوں کو جلتے ہوئے۔ سنو اے گنہگاروں سنو، مسجدوں سے دور رہنے والوں سنو، قرآن کی آیتوں سے دور رہنے والوں سنو، ظلم کرنے والوں سنو، ناجائز طور پر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں سنو، جہیز کے نام پر غریب لڑکیوں سے پیسہ لینے والوں اور جہیز لینے والوں اور فیشن کے طور پر گاڑی لینے والوں سنو، جہیز اور حرام خوری کرنے والوں سنو، غور سے سنو میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے پیروں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے جسموں کو جلتا ہوا دیکھے گا، اپنے باڈی کو جلتا ہوا دیکھے گا۔ انسان کہے گا چلو ٹھیک ہے جل جائے سڑ جائے، اب تو ہم مر ہی جائیں گے، کیونکہ جل جل کے میرا ہاتھ گر رہا ہے، میرے پیر گر رہے ہیں، جل کر کے ختم ہو رہے ہیں، اب تو میں مر جاؤں گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کہے گا اے جہنمیوں تیری یہ سوچ غلط ہے، تو غلط سوچ رہا ہے، تو مرے گا نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ چمڑی تیری جیسے ختم ہوگی دوسری چمڑی تمہیں چڑھا دی جائے گی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول دنیا میں نیک کام بتانے کے لیے آئے، نیک کام کر لو، برے کام مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ ہندو دھرم ہندوؤں کے لیے آئے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر میں موجود ہے، اتکلو گتپرائے جنیشو دھرگر میڑے دھرم کرائے ستوین بھگوان تلشتی تتھستو شمبل گرام سوتی سے جاتی وچتا منگلا چار بہلا پاپتا وچتا۔ منگلا چار نیکیوں کی دعوت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اندر آپ نے تشریف لایا اور آپ نے منگل چار اور نیکیوں کی دعوت دینے والا بتانے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ نے ایک ایک سے باتیں آپ نے بتائی۔ آپ نے فرمایا غریبوں کے پر ظلم نہ کرو، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ، آپ نے فرمایا کسی کو مرڈر و قتل نہ کرو، آپ نے فرمایا حرام خوری نہ کرو، آپ نے فرمایا کسی بہن بیٹی کے ساتھ غلط نہ کام کرو۔ ہاں اللہ نے جو قانون تمہیں دیے اس قانون کے اوپر تم عمل کیا کرو۔ انسان سوچے گا مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے، آس لگی ہوئی ہوگی، اب اس آس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو بلایا جائے گا، ذرا سن، جہنمی آئیں گے، کیا بات ہے، جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا، اے جنتیوں سنو، جنتی بھی سامنے جہنمی بھی سامنے۔ پکارنے والا فرشتہ کہے گا اے جنتیوں سنو، یہ جو دمبا تیرے سامنے، یہ مینڈا تیرے سامنے، یہ جانور تیرے سامنے، اس جانور کو دیکھو۔ دیکھیں گے کیا ہے جانور میں، کیا رکھا ہے، کچھ نہیں۔ فرشتہ کہے گا یہ عام جانور نہیں ہے، بولے گا پھر کیا ہے، کہے گا جنتیوں سنو، یہ جانور یہ موت ہے، موت۔ موت کیا مطلب، یہی موت ہے جو دنیا میں تمہیں آ جایا کرتی تھی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی رہا کرتے تھے یہ موت تیرے پاس پہنچ جایا کرتی تھی، یہ موت تیرے پاس پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن سنو اس موت کو بھی آج موت آ جائے گی، اس وجہ سے جنتیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اب تمہیں موت کہاں سے آئے گی، جو موت والی چیز ہے، مارنے والی چیز ہے، وہی ختم ہو رہی ہے، اب تو موت کہاں سے آئے گی، موت آئے گی نہیں، خوش ہو جاؤ۔ اچھا
جہنمیوں سے کہے گا جہنمیوں اب تو تم اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ کہہ کر کے فرشتہ باقاعدہ ثم یذبح، حدیث اور بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یذبح، اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی موت آ جائے گی. اب اس کے بعد نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم کے اندر موت ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جہنم کا منظر اتنا ڈینجر ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول جہنم سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے. اللہم اجرنی من النار، یہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا دے. اسی طریقے سے صحابہ بھی دعا کیا کرتے تھے، تبع تابعین بھی دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ یہ دعا سکھلائی ہے کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے اللہ مجھے بچائے. غور کرو میرے بھائیو، جہنم کی آگ اور جہنم کا یہ منظر اتنا دردناک ہے کہ انسان سن لے اور غور کرے تو اسے نیند نہ آئے، چین نہ آئے. میرے بھائیو اس کی آنکھ، اس کی نیند اڑ جائے. جہنم کا ایک ٹکڑا قبر کو بھی بتایا گیا ہے، قبر کو بھی سنیے، جہنم کا ایک ٹکڑا کس کو بتایا گیا؟ قبر کو بھی بتایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کتنا ڈینجر وہ تو میں بتا نہیں، وہ تو میں آپ کو اس کی تفصیل اور ڈیٹیل تو بول نہیں سکتا ہوں. اتنی بات ہے جہنم کی سب سے ہلکی عذاب آپ نے بتائی ہے، اور آپ نے سب سے بھاری عذاب کے بارے میں آپ نے تو بتایا ہی نہیں. جہنم کی سب سے ہلکی عذاب کے تعلق سے آپ نے فرمایا یغلی دماغہ کغلی الحمیم، انسان کو جو جوتا پہنایا جائے گا، آگ کی جوتیاں انسانوں کو پہنائی جائیں گی، اور جب انسان اس کو پہنے گا تو انسان کا دماغ کھولے گا، انسان کا مغز اور انسان کا بھیجا کھولے گا. جیسے گرم پانی، اگر گرم پتیلے میں پانی رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تو پانی کیسے کھولتا ہے میرے بھائی، اسی طریقے سے انسان کا دماغ کھولے گا صرف جوتا پہن لینے سے. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور یہ عذاب کس کو دیا جائے گا معلوم ہے؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب، سب سے یہ ہلکی عذاب ہے. بھاری عذاب تو سمجھ نہیں سکتے ہیں آپ. اب سوچئے جہنم کی سب سے ہلکی عذاب، سب سے کمزور اور سب سے لو کوالٹی کا عذاب یہ ہے کہ جوتی پہنا دی جائے، دماغ کھولنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں جہنم کا سب سے ڈینجر عذاب کیا ہوگا یہ تو محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا ہے، اس وجہ سے میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں، یہ تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے. جہنم کا وہ عذاب کتنا ڈینجر ہوگا. کئی عذاب کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، کئی عذاب پر تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. آپ نے کبھی اس انداز سے فرمایا کہ انسان اگر اپنی زبان سے کسی کے لیے غیبت کرتا ہے، آج دیکھ رہے ہیں مولوی کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، دعا کسی کے لیے کرتا نہیں ہے. ایک مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، دعائیں کریں. دعا میں بڑی تاثیر ہے، بہت پاور ہے دعا کے اندر. لیکن آج دعا کہاں کرے گا؟ دعا کرواتا ہے مولوی صاحب، دعا کرنا، دعا کرنا. ارے بھائی صرف دعا کرنا، تم کب کرو گے دعا؟ آپ بھی دعا کریں. اور یہ دعا تو مومنین کا ہتھیار ہے، ایک مومن کی ہتھیار ہے یہ دعا، لیکن دعا کرتا ہی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان کی بھلائی کے لیے، مسلمان کی شانتی کے لیے، اور ایک اسلام اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کئی دعائیں سکھلائی ہیں، کئی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی، کئی دعائیں آپ نے سکھلائی ہیں، کئی طریقے کی دعائیں اللہ کے رسول نے سنائی ہے. اور آپ نے اتنی دعائیں، ایک حسن المسلم چھوٹی سی دعا کی کتاب آتی ہے، اس کو آپ ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کو ہر کسی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اس سے بہت ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. دعائیں میرے بھائیوں جہنم سے بچنے کے لیے دعا بھی کیا کریں.
اور جہنم سے اب بچا کیسے جائے؟ دنیا کے جیل سے بچنے کے لیے بہت سارے معاملات ہیں، رشوت دے دیں، کچھ شور سے لگا لیں، بڑے پد میں آپ ہیں تو کچھ کر کے بچا سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی کو جیل کر دے تو ایکشن بھی عوام ایکشن لے سکتی ہے، باقاعدہ کئی جگہوں پہ اس کے رہا کرو، اس کو رہا کرو، ہاں اس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، اس کو تم نے بغیر غلطی کے تم نے اس کو سزا دی ہے، نکالو۔ ججمنٹ اپنا جج جو ہوتا ہے وہ اپنا ججمنٹ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے، اور باقاعدہ دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ عوام کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے بہت سے مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ایک ٹیم ہے جو معصوموں کے لیے کام کر رہی ہے، معصوموں کے لیے، جو مسلمان نوجوان جیلوں کے اندر بند ہے اس کے لیے باقاعدہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی جیل میں چلا گیا، کورٹ اور کچہری میں دوڑتے دوڑتے آپ کو اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنے پیسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے مسلمان جو معصوم ہے، جو ایسی اس کو پھنسا دیا گیا اور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کبھی اس کے لیے کوئی آواز نکالی؟ آپ نے اس کے لیے کوئی تحریر لکھی؟ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا؟ بہت سے عالم بھی جیلوں کے اندر بند ہیں، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بند ہیں، بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بند ہیں۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے میرے بھائی؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں پہ ہے کرنے کا سب کچھ آپشن ہے، سوشل میڈیا میں آپ باقاعدہ بول سکتے ہیں، ہاں آپ باقاعدہ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اتنی بڑی جماعت ہو کر کے میرے بھائیوں، اور اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہو کر کے ایک آواز لگانے والا کوئی نہیں، بول نہیں رہا ہے۔ ہم بول دیں گے تو ہم کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ حق بات یہاں پہ ہندوستان میں حق بات بولنے کی اجازت ہے، بول سکتے ہیں آپ۔ بولنے میں کیا ہے کہ میرے بھائیوں پھر سے اس معاملہ کو پھر سے نکالا جائے اور پھر سے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور باقاعدہ ہو سکتا ہے معاملہ ایسا بھی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جج نے فیصلہ غلط سنایا، ہاں جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے ایسی سازش رچی ہے کہ وہ سازش کے شکار ہو گئے ہیں مولانا جرجیت صاحب۔ اس وجہ سے اب ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ جب میں مولانا سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، لیکن میں سازش کا شکار ہو گیا ہوں، اور میں ان داؤ پیچ کو میں جانتا ہی نہیں تھا، سمپل طریقہ جانتا تھا، کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ لیکن اب جب اندر آ گیا تو ایک بس ہمارا رب ہے، وہی سب سے بڑا مددگار ہے، اور وہی اپنے مومن کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا دعا کرنا اور دعا کروانا صرف میرے لیے نہیں بلکہ جو بھی قید ہیں ہندو مسلم سب کے لیے دعا کروانا کہ اللہ تعالیٰ بے قصور لوگوں کو اللہ کو جیل سے رہا کر دے، کیونکہ ان کے بھی معصوم بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ میرے بھائی ان کے گھر والے کے اوپر کیسی گزرتی ہوگی سوچئے۔ بہت سے مولوی ہوتے طرح طرح کی باتیں لکھ دیا کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ ایک مسلمان کی مدد جہاں تک ہو سکتی ہے کرے، ایک انسان کی مدد جہاں سے ہو سکتی ہے کرے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کے بغل میں پڑوسی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے۔ اسلام سکھاتا ہے، ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج مسلمان کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ مریض سوچتا کب مرے گا، سر مر ہی نہیں رہا ہے، کب مرے گا کب؟ وعیادت المریض، اسلام کہتا ہے کہ مریض کی عیادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بغل میں مسلم ہو تبھی تم عیادت کرو، ہاں مسلم ہے تب بھی کرو، غیر مسلم ہے تب بھی کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جیل کے اندر جو مسلمان بنے اسی کے لیے دعا کرو، نہیں، غیر مسلم بھائی جو بنے اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے علماء کے لیے دعا کرو۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو میرے بھائیوں، تم سے جتنی کوششیں ہو سکتی اتنی کوششیں کرو، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے کیسی کیسی مدد کی ہے، اور واقعات انشاءاللہ کبھی بہت سارے پروگرام لگے ہوئے ہیں۔